سیدنا بلال سے کسی نے پوچھا تھا نا، اے بلال تم کیسے ایمان لائے، کیسے ایمان لائے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. انہوں نے فرمایا کیا پوچھتے ہو، میں مکہ المکرمہ میں رہتا تھا، غلام تھا، امیہ بن خلف میرا آقا تھا، مجھ پر ظلم کرتا تھا، لیکن میں مکہ المکرمہ کے لوگوں کو جانتا نہیں تھا، میرا ان سے تعلق نہیں تھا، ان سے رابطہ نہیں تھا. میں گھر کے اندر رہتا، اپنے آقا کی خدمت کرتا، لیکن وہ ظالم تھا، مجھ پر ظلم کرتا تھا، مجھے مارتا تھا. ایک رات جب میں شدید بخار کے مرض میں مبتلا تھا، سخت سردی تھی، مجھے بہت بخار تھا، تو اس نے مجھے کہا رات بھر کام کر، لیکن میں نے دوا لی، کمبل اوڑھ کے میں سو گیا، لیٹ گیا. میرا مالک آیا، میرا آقا آیا، رات لیٹ تاخیر سے مجھے اس نے جگایا، کمبل اٹھایا اور مجھے کہا اب کام کر، اور مجھے کہا کہ اب تو آسمان کے نیچے کوئی چھت نہیں ہے، سخت سردی تھی، کہا کھلے میدان میں اب تجھے یہ 2 کلو جو اس کو چکی میں پیسنا ہوگا، اور تو ساری رات محنت کرتا رہے، قمیص پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے، تجھے میں نے چکی پیسنے کے لیے کہا تھا اور تو سو گیا. اس نے مجھے کہا کہ اب قمیص پہننے کی بھی اجازت نہیں، کہا شدید بخار تھا، سخت سردی تھی، اور پھر کھلے میدان میں مجھ پر ظلم کیا اور کہا کہ قمیص بھی اتار دے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رو رہا تھا، میری آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری تھی، میرے کراہنے کی آواز گھر کے باہر جا رہی تھی. ابھی میں چکی پیس رہا تھا، سخت بخار کی حالت میں، شدید سردی تھی، میں چکی پیس رہا تھا کہ اچانک حسنین کے نانا کا گزر میرے گھر کے باہر سے ہوا، مدینے والے کا گزر میرے گھر کے باہر سے ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دروازے پر دستک دی، آقا نے دروازے پر دستک دی. میں نے دروازہ کھولا، کہا کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا جائیے صاحب، لوگ پوچھنے والے تو بہت ہوتے ہیں، غمخوار بن کے بہت آتے ہیں، لیکن غم کا مداوع کون کرتا ہے، مدد کون کرتا ہے؟ پوچھتے تو بہت ہیں. کہا میں نے یہ جملے کہے، میرے جملوں میں کچھ سختی تھی، میرے جو کلام میں کچھ تلخ لہجہ بھی تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو میں نے کہا ہاں دیکھو نا، ایسا ہی ہوتا ہے، پوچھنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن غم کا مداوع کون کرتا ہے، مدد کون کرتا ہے؟ حضور چلے گئے، میں نے جاتے ہوئے دیکھا تو میں نے سوچا چلے گئے، اب واپس کہاں آئیں گے؟ کہا ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ محمد عربی پھر میرے گھر میں آ گئے. میرے آقا کے ہاتھ میں گلاس ہے، پیالہ ہے دودھ کا پیالہ مجھے دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم لیٹ جاؤ، سو جاؤ. مجھے کمبل دیا، مجھے کہا آپ لیٹ جاؤ. میں نے کہا ارے دیکھو مجھے لیٹنے کے لیے کہہ رہے ہو، لیکن میرا آقا تو بہت ظالم ہے، وہ تو مجھے مارتا ہے، وہ بہت ظلم کرے گا، چکی کیسے پیسوں گا؟ یہ کام اس نے دیا ہوا ہے. تو دیکھو وہ جو سبب وجود کائنات ہیں، وہ جو کونین کے والی ہیں، وہ جو خسرو خوباں ہیں، وہ جو سیاح لامکاں ہیں، وہ جو نازش ہر دو جہاں ہیں، وہ جن کے سبب سے یہ کائنات بنی، ان کا عمل دیکھو، ان کا عمل کیا تھا. وہ جو آقا ہیں وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتے، چاند تارے نہ ہوتے. اسی لیے کہا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. وہ جو مصداق لولا کا لما خلقت الدنیا ہیں، وہ جو مصداق لولا کا لما خلقت الافلاق ہیں، اگر وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا. اسی لیے تو کہا نا یہ صبا سنک، وہ کلی چٹک، یہ زبان چہک، لب جو جلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ سمن، یہ سوسن و یا سمن، یہ بنفش سنبل نسترن، گل سرو لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ و سب فنا، بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا. گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے. کہا وہ جو سبب وجود کائنات ہیں میرے آقا. بلال نے پوچھا، بلال نے کہا کہ یہ ظالم تو مجھے مارے گا، یہ تو ظلم کرے گا. آپ کہتے ہیں لیٹ جائیں، لیکن دیکھو آج میں کہتا ہوں ہندوستان میں رہنے والوں، منگلور میں رہنے والوں، اگر تمہارے پڑوسی تمہیں کہتے ہیں کہ حضور دہشت کی تعلیم دیتے ہیں، حضور نفرت پھیلاتے ہیں، ارے دیکھو تو صحیح وہ جو سبب وجود کائنات ہیں، جن کی وجہ سے یہ ساری کائنات معرض وجود میں آئی، ان کی ادائیں تو دیکھو، ان کے انداز تو دیکھو، ان کا کرم تو دیکھو، ان کی رحمت تو دیکھو، ان کی عنایت تو دیکھو. ارے وہ ایسے غمخوار ہیں کہ یہ نوازشیں، یہ عنایتیں ہمیں دو جہاں سے چھڑا دیا. ہمیں مصطفیٰ تیرا شکریہ، مجھے جینا مرنا سکھا دیا.
जीने का ढंग सीखना चाहते हो, जीने के अंदाज सीखना चाहते हो, तो आओ मदीने की गलियों में चलते हैं, आओ आका की बारगाह में चलते हैं कि आका ने दीन का, इस्लाम का पैगाम कैसे फैलाया। क्या तलवार से फैलाया? अरे तलवार से नहीं, पूछो बिलाल से कि बिलाल ने इस्लाम कबूल कैसे किया। बिलाल से पूछा गया, है बिलाल फिर क्या हुआ? कहा मैंने कहा कि ये चक्की कौन पीसेगा, अरे वो जालिम तो मारेगा। लेकिन आका ने फरमाया, अरे बिलाल घबरा नहीं, आज तुझ गुलाम की खातिर मैं मोहम्मद पूरी रात चक्की पीसता रहूंगा। क्या अंदाज थे मेरे आका के। कहा मैं सो गया, वो गुलाम सो गया, बिलाल सो गया, पूरी रात मेरे आका चक्की पीसते रहे। जब फजर का वक्त हुआ मेरे आका ने सारा सामान बिलाल के हवाले किया। अब ये एक रात का वाक़या नहीं है। कहा दूसरी रात फिर आका तशरीफ लाए, दूसरी रात फिर आए, मुझे दूध दिया, दूध का प्याला दिया, कहा बिलाल तू सो जा। फिर बिलाल सो गए, फिर पूरी रात मेरे आका चक्की पीसते रहे। फिर तीसरी रात फिर तशरीफ लाए, बिलाल फिर बीमार थे। मेरे आका ने कहा बिलाल सो जा, कंबल दिया, बिलाल लेट गया, दूध का प्याला दिया, बिलाल ने दूध पिया, बिलाल सो गया। जब तीसरी रात मेरे आका ने सारा सामान दिया ना, तो बिलाल ने कहा, है जाने वाले रुक जा, है जाने वाले रुक जा। अरे मक्के वाले झूठे हैं, झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि मोहम्मद अरबी जादूगर है। अरे जिसे इस गुलाम के बुखार का एहसास है वो झूठा नहीं, वो यकीनन रसूलुल्लाह है, वो रसूलुल्लाह है। क्यों इस्लाम का पैगाम फैला? तुम कहते हो इस्लाम तलवार से फैला, इस्लाम नफरत से फैला। नहीं, तलवार से नहीं, आका के प्यार से फैला, आका की मोहब्बत से फैला, आका की शफकत से फैला, आका की मेहरबानियों से फैला, आका के करम से फैला। आओ इस मोहब्बत के पैगाम को आम करें, आओ इस यकजहती के पैगाम को आम करें, आओ इस इत्तेहाद के पैगाम को आम करें, आओ नफरतों को मिटा दें, आओ दुश्मनों को मिटा दें, आओ अदावतों को मिटा दें, दुनिया को बता दें कि हम उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं, जिनके लबों पर हमेशा मुस्कुराहट थी, जो हमेशा मुस्कुराते थे, जो हमेशा मदद करते थे, हर मांगने वाले को अता करते थे, कोई खाली हाथ नहीं जाता था। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, रब है मोती ये हैं कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं।